من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين صدق الله العظيم. ترجمہ فَإِن تَابُوا بس اگر وہ توبہ کریں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور ادا کرے زکات فَإِخْوَانُكُمْ بس تمہارے بھائی ہیں فِي الدِّينِ دین میں وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور ہم تفصیل بیان کرتے ہیں آیات کی لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو جانتی وَإِن نَكَثُوا اور اگر توڑا یا توڑتے ہیں أَيْمَانَهُمْ اپنے قول و قرار کو اپنی قسموں کو مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اس کے بعد جو انہوں نے عہد کیا تھا وَطَعَنُوا اور تانے دیتے ہیں فِي دِينِكُمْ تمہیں دین کے بارے میں فَقَاتِلُوا بس لڑو أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کفر کے اماموں سے انہم بے شک ہو لا ایمان لہم نہیں ہے اعتبار ان کی قسموں کا لعلہم ینتہون شاید کہ وہ باز آ جائیں الا تقاتلون خبردار کیوں نہیں لڑتے ہو قوما ایسی قوم سے ناکسو جنہوں نے توڑا ایمانہم اپنی قسموں کو وہموا اور ارادہ رکھتے ہیں یا ارادہ کیا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ رسول کو نکالنے کا وہم اور وہ بدؤوکم تم سے پہل کر چکے اول مرۃ پہلی مرتبہ کی اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو فاللہ احق بس اللہ زیادہ حقدار ہے ان تخشوہ کہ اس سے ڈرا جائے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو قاتلوہم لڑو ان سے یعذبہم اللہ اللہ انہیں عذاب دے گا سزا دے گا بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے وَيُخْزِهِمْ اور انہیں رسوا کرے گا وَيَنْصُرْكُمْ اور تمہاری مدد کی جائے گی عَلَيْهِمْ ان پر وَيَشْفِي الصُّدُورَ اور شفا دے گا دلوں کو سینوں کو قوم مؤمنین ایمان والے لوگوں کی آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ تھا کہ کافر جو لوگ ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے مسلمانوں سے عہد و پیمان کرتے ہیں
ان کا اپنا مفاد پورا ہو جاتا ہے تو یہ صرف یہ نہیں کہ ان معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف عملی طور پر میدان میں اتر بھی آتے ہیں۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی کہ کافروں کا تمہارے بارے میں یہ رویہ ہے اور تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت رویہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ جب وہ نہ قرابت داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ وہ کسی عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں تو پھر تم کیوں ان سے ڈرتے ہو یا تم کیوں ان کے اس بات کا لحاظ کرتے ہو جبکہ وہ تمہارا کسی قسم کا بھی کوئی لحاظ کوئی خیال نہیں کرتے۔ تو بتلایا یہ کہ تم نے ان کا خیال نہیں کرنا، ان سے کوئی دوبارہ عہد و پیمان بھی نہیں کرنا، ہاں البتہ فائن کا اگر وہ توبہ کر لیں تو توبہ کا جو دروازہ ہے یہ تو اللہ نے کھلا رکھا اور نہ ہی شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی آدمی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو تم اسے تانے دینا شروع کر دو کہ جناب تمہاری وجہ سے تو ایمان والوں کو یہ نقصان پہنچا ہے اور یہ ہوا ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں، اس لیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جب اللہ چاہتا ہے جس کے بارے میں چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ لہذا صحابہ میں سے کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں جن کا ذکر کل بھی ہو۔ اب اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی کفر کی جو زندگی تھی وہ اسلام کے خلاف تھی اور کفر میں وہ بڑھ چڑھ کر پیش ہوئے اور مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا۔ لیکن جب اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، انہوں نے اعمال کیے، کم کیے، زیادہ کیے، تھوڑے کیے، زیادہ کیے، نبی علیہ السلام کی قرابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت انہیں تھوڑی نصیب ہوئی، زیادہ نصیب ہوئی، لیکن ضابطہ اور دستور اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ لہذا ان سے ان کے اعمال سے بحث ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اس کے بعد انہیں کتنا موقع ملا نہ ملا، تھوڑا عرصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت نصیب ہوئی، اللہ کے نبی نے پہلا اعزاز تو انہیں یہ دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان حاصل ہو جائے گی۔ چونکہ ابو سفیان قریش کے بھی بڑے سردار تھے، مکہ والوں کے بھی بڑے سردار تھے، تو نبی علیہ السلام نے جب یہ ایمان لائے تو فرمایا کہ ان کی اس عظمت، ان کی اس شان کو برقرار رکھا جائے تاکہ کل کوئی یہ تانا نہ دے کہ جناب ابو سفیان نے تو مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ساری باتوں پہ پانی ڈال دیا اور فرمایا کہ ابو سفیان کی عظمت اب یہ ہے کہ جو اس کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امان حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ فقیر تاب، یعنی کوئی بھی آدمی اپنے اس کیے پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آیا، توبہ کی، استغفار کیا تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اس لیے اگر کوئی آدمی کافی عرصے کے بعد نماز پڑھنے آ جائے یا
وہ 60-70 سال کی عمر میں نماز کے لیے آئے تو اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ چلو اللہ نے مرنے سے پہلے موت سے پہلے اللہ نے اس کو ہدایت عطا کر دی. موت کا غرغرہ آنے سے پہلے اللہ انسان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. وہی اللہ کی شان، یہ اللہ کی عظمت ہے. تو ہم تو لوگوں کے دل توڑتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ جناب بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی. بلی 100 چوہے تو کیا بلی نے پتہ نہیں کتنے چوہے کھائے ہوں گے، اور بلی حج کو کیا چلی؟ بھائی حج تو مسلمانوں پہ ہے، انسانوں پہ ہے. جنات بھی اپنے اپنے طور طریقے سے اللہ انہیں بھی یہ سعادت عطا فرماتا ہے. فرشتے بیت المعمور پہ طواف کرتے ہیں. تو اس لیے کسی کو تانا نہیں دینا، حوصلہ شکنی نہیں کرنی بلکہ حوصلہ افزائی کرنی. اب توبہ تو کر لی لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی یہ آدمی مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو فرمایا وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. کیونکہ نماز جو ہے یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور دین کا ستون ہے یہ. تو یہ ستون کھڑا ہوگا تو اس پہ عمارت قائم ہوگی نا. اس لیے فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ زکات بھی ادا کرتے ہیں. یعنی جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے. تو اس پہ سوال یہ بھی ہوا یا اگر آپ اعتراض کرنا چاہیں تو یہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ جناب منافقین کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو اللہ نے ان کی نمازوں کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے فَإِنْ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ یہ جو منافقین نماز پڑھتے تھے نا، ان کی نمازیں انتہائی کاہلی اور سست روی کا شکار ہوتی تھی. یعنی یہ دل سے نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ تو صرف دغا دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھتے تھے. لہذا منافقین کی نماز نہیں تھی. پھر وہ جو منافقین تھے نا وہ فجر اور عشاء کی نماز میں غائب ہوتے تھے. باقی نمازیں تو جیسے تیسے کر کے پڑھ لیا لیکن فجر اور عشاء کی نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہوتی ہے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو بس وہ تمہارے دین کے اعتبار سے اب تمہارے بھائی بن گئے ہیں. بھائی اب انہیں یہ نہیں کہنا کہ جناب تم نے مجھے یہ نقصان پہنچایا، تم نے مجھے مکہ سے نکالا، تم نے غزوہ بدر میں میرے بھائی کو قتل کیا، یا یہ سارے پچھلی کہانی کو اب چھیڑنا نہیں ہے. لہذا اب آپ نے ان کو گلے لگا لینا ہے، اس لیے کہ اب وہ تمہارے دینی بھائی بن چکے ہیں. یہ اسلام کی عظمت اور شان ہے نا، انما المؤمنون اخوہ، کہ اللہ نے مسلمانوں کو بھائی بنایا ہے. یعنی جس طرح سکا بھائی، حقیقی بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کو اللہ نے اس کے جسم میں رکھا ہے اور فطرت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، بالکل اسی طرح مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ مسلمان سے اس کلمے کی بنیاد پر محبت کرے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ نے قرآن کریم کی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا تاکہ لوگ اس کو جان لیں. ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. آج سے 40-50 سال پہلے گاؤں میں، دیہاتوں میں پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے تھے، اور اس وقت جو ہے جو باہر سے لوگ خطوط بھیجتے تھے تو وہ خط لے کر کسی اس پڑھے لکھے آدمی کے پاس جایا جاتا تھا اور وہ خط انہیں پڑھ کے سنایا جاتا تھا کہ جناب آپ کا یہ لیٹر ہے اور اس میں آپ کے لیے یہ پیغام اور یہ میسج ہے. پھر اس میں بہتری آتے آتے، شعور پیدا ہوتے ہوتے اب جو ہے تعلیم اس اعتبار سے عام ہو چکی ہے کہ گاؤں اور دیہاتوں میں بھی آپ کو پڑھے لکھے مرد اور عورتیں ملیں گی، بلکہ عورتیں بچوں سے زیادہ پڑھ لکھ چکی ہیں. یہ
تجربات کی بنیاد پہ مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے تو اسپیشلسٹ کوئی میتھ میں ہے، کوئی کیمسٹری میں ہے، کوئی کس میں ہے، یعنی اتنی عام ہو چکی ہے۔ لیکن دینی اعتبار سے چاہے شہر ہو چاہے دیہات ہو، ہم بڑے پسماندہ ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں نا، جب خط باپ نے لکھا، بیٹا پڑھ نہیں سکتا تو کہتا جناب مجھے خط پڑھ کے لکھ دو، میرے باپ کا خط آیا ہے۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ ایک میسیج ہے، یہ ایک لیٹر ہے، یہ ایک خط ہے، اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ اب ہم اس کو ناغہ تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ثواب تو ہے، اس کے اثرات تلاوت کے بھی ہیں، لیکن مقصد تو یہ نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی ہر بات ہمیں سمجھ آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لہذا اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں نے سنا درس قرآن اور میری تو سمجھ میں کوئی بات آئی نہیں، آئے گی انشاءاللہ۔ اور کسی ایک جگہ بھی اگر کوئی ایک بات بھی سمجھ آ گئی تو یاد رکھنا وہ ایک بات بھی ساری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی، اور وہ انسان کی ہدایت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے کبھی یہ سوچنا نہیں ہے کہ جناب یہ باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں ہیں، یہ اوپر سے گزر جاتی ہیں، نہیں۔ اس درس میں ہمیں دو چیزیں تو حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یہ جو ہم سنتے ہیں، یہ سیکھنے سکھانے کا عمل، یہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ نمبر دو، جب تک ہم اس حلقے میں رہیں گے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے اللہ کے حضور دعا کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیڑے مکوڑے بھی اور مچھلیاں بھی دریاؤں میں، پانی میں، اس علم کو سیکھنے والے کے لیے، قرآن کو سیکھنے والے کے لیے دعائے رحمت فرماتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل امین اپنا پر بچھا دیتا ہے، یعنی یہ عظمت اور یہ شان اتنی ہے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو ہم سمجھیں کہ اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے اور میں اللہ سے کیا رہا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر یہ مشرکین، منافقین، یہودی اور یہ کافر لوگ اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے قول و قرار سے منکر، اس لیے کہ ایمان والے کے قول کا اعتبار ہے، بے ایمان کے قول کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے مسلمان یورپ میں اور باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو وہ ہماری حالت اور ان کی حالت کا موازنہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے تو وہ کافر اچھے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جو اسلامی تعلیمات تھی وہ کافروں نے ان کو اپنایا، جس کی وجہ سے انہیں دنیاوی طور پر بڑی کامیابی ملی۔ یہ حضرت عمر کا نام یورپ میں، عمر اللہ، جو حضرت عمر نے بتائے اور غرباء کے لیے اور بوڑھوں کے لیے اور بے روزگار لوگوں کے لیے جو الاؤنس مقرر کیے تھے، آج یورپ میں ہیں۔ اور اسی طرح یہ سچ اور یہ امانت داری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی، ہم میں وہ چیزیں کم ہو گئی، ان لوگوں نے ان کو اپنایا، عمل کیا، کامیاب ہو گئے، اور ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے یہ پستے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہرحال یہ قول درست نہیں ہوتا کہ ایمان والا جتنا بھی کمزور ہو، جتنا بھی کمزور ہو، جتنا بھی بد اعمال ہی کیوں نہ ہو، اس کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا کفریت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ من بعد عہدہم، اپنے عہد کے بعد، اپنے قول و قرار کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہیں تمہارے دین کے بارے میں طعنے بھی دیتے ہیں۔ دین کو طعنہ دینا یہ کافروں کا روز اول سے یہ مشورہ رہا ہے، اور یہ ٹو میں رہتے ہیں، تجسس میں رہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی ایسی بات ملے کہ اس بات کو ہم بنیاد بنائیں اور ہم مسلمانوں کو طعنہ دیں کہ جناب تمہارا دین تو یہ کہتا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے دین تو
ہمارا ہر جگہ اعتدال پہ ہے، اور کسی جگہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمیں جو ہے اس کے بارے میں سر نگو کر سکے، ہمیں اس کے بارے میں پیشمان کر سکے، شرمندہ کر سکے۔ لیکن تانے پھر بھی دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جناب اسلام میں عورتوں کے ساتھ مساوات نہیں برتی، کہ عورت کو وہ حق نہیں ہے جو مرد کو حق ہے۔ تو انہوں نے عورت کو حقوق دینا شروع کیے، اور عورت کو حق دیتے دیتے یہاں پہنچا دیا کہ عورت چوکوں میں چوراہوں میں آپ کو کھڑی نظر آئے گی۔ یہ ان کا ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ عورت گھر کی ملک ہے، گھر کی شہزادی ہے، اس کو گھر میں رکھو، اس کی ساری ضروریات، خاوند ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، وہ پورا کرے۔ عورت صرف نازک ہے، اسے باہر جانے سے بچاؤ، لوگوں کی نظروں سے اس کو بچاؤ، یہ اپنی ذمہ داری گھر میں رہ کے پوری کرے، باپ کی خدمت کرے، بھائیوں کا سہارا بنے، بھائیوں کی خدمت کرے، اولاد ہے تو ان کی صحیح تربیت کرے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، عورت مردوں کے برابر۔ اب عورت ہمیں چوکوں میں نظر آ رہی ہے، کبھی ہاتھ کدھر ہے، کبھی ہاتھ کدھر ہے، کبھی ادھر ہے، تو یہ کتنی ذلت اور شرمندگی کی بات ہے۔ یہ آج کل یہ ہمارے ہاں پولیس ہے نا، تو یہ عورتوں کو چوکوں پہ کھڑا کر دی ہے، جہاں پہ مرد پولیس والے کھڑے ہوتے تھے۔ اب پولیس تو پہلے بھی تھی، بڑے عرصے سے، یہ بڑے عرصے سے تو نہیں، یہ مشرف دور میں یہ ہوا تھا، اور اب جو ہے ان کو ترقی دیتے دیتے جہاں تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے کیا ہو، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ تانے انہوں نے کہا جی اسلام نے عورت کو یہ، بھائی ٹھیک ہے، آپ نے جو حق دیے، کیا اس حق کو لے کر عورت کامیاب ہوئی ہے؟ عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، عورت کی عزت داغدار ہو چکی ہے۔ 10 لڑکیاں 20 لڑکوں کے ساتھ کھڑی چوکوں میں اور دائیں بائیں اور ادھر ادھر وہ گپ شپ لگا رہی ہوتی ہیں، تو کیا ان کی عزتیں ہیں یا کیا ان کا کردار ہے؟ تو یہ خاندان اور نسل کو تباہ کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے۔ اس لیے وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، یہ لوگ تمہارے دین میں اس طرح کی عیب ڈھونڈتے ہیں اور تمہیں تانے دیتے ہیں، لہذا جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو بس کفر کے اماموں کے ساتھ تم لڑو۔ کافر تو بہت سارے لوگ ہیں، عرب میں کافر تھے، مشرک تھے، منافقین تھے، یہودی تھے، سید تھی۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کافروں سے لڑو، مشرکوں سے لڑو، بلکہ اللہ نے فرمایا ائمہ۔ یہ جو ائمہ نا، یہ امام کی جمع ہے، اور امام کا معنی ہے سردار، پیشوا، مقتدا۔ ہمارے ہاں امام بیچارہ اتنا لاغر اور اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جس کی معاشرے میں بالکل کوئی بغض اور حیثیت اس کو لا کے امام بناتی ہے۔ یا امام کو ہم اتنی حیثیت دیتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ بھائی یہ بیچارہ، یہ پرانے دور میں ہم اس امام مسجد کو، یہ جو اس کو ملا کہتے تھے، ملا، تو گھر میں روٹی بنی ہے، ملا کو دے آؤ، جو مراد ہے ملا کو، یہ مقام اور ہوتا ہے۔ جب کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تم کفر کے سرداروں کے ساتھ لڑو۔ کفر کے سرداروں سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں نا، جب تک ان کی کمر نہیں ٹوٹے گی تب تک اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ نے براہ راست یہ حکم دے دیا کہ تم براہ راست ان لوگوں کے ساتھ لڑو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری معیشت، اس لیے کہ وہ جو مکہ کے جو سردار تھے نا، وہ بیت اللہ کے مجاور بھی بنے ہوئے تھے نا، تو اس اعتبار سے انہیں بڑی اہمیت حاصل تھی، اور وہ ساری دنیا سے جو رزق ادھر آتا وہ سارا کا سارا ادھر ہی آتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی کمر توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے نظام معیشت کو کمزور کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ان سرداروں سے لڑو۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون۔ باقی رہ گیا یہ بات کہ ان کی کسی قول کا، کسی قسموں کا اعتبار مت کرو، ان کی کسی قسم پر کوئی بھروسہ اعتماد مت کرو۔ جب ان سے لڑو گے اور ان کے خلاف برسر پیکار آؤ گے تو
لعلہم ینتہون، ممکن ہے وہ اپنے اس رویے سے باز آ جائیں۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کا اعلان فرما رہے ہیں تو یہ لوگ باز آ رہے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے قتال کا، لڑائی کا، اور یہ فائدہ ہے مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کا۔ الا تقاتلون، تم کیوں نہیں لڑتے ہو قوما، ایسی قوم سے نقضوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا دی، وہموا باخراج الرسول، اور ان لوگوں نے رسول اللہ کو اپنے گھر سے نکالا بھی۔ یعنی ان سے لڑو، مکہ والوں سے لڑو۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ جناب انہوں نے بیت اللہ پہ چڑھائی کی اور بیت اللہ کے تقدس کو پامال کیا، نہیں۔ تمہارا کام ہے اس نیت سے نکلنا، اسباب کا پیدا کرنا، راستوں کا بنانا، وسائل یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ تمہاری براہ راست مدد فرمائے گا۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لوگوں نے نکالا، فرمایا کہ اب ان سے لڑو۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر معاملے میں خود پہل کی۔ غزوہ احد ہو تو یہ لوگ تھے، پہل انہوں نے کی۔ غزوہ بدر کی لڑائی کا جو مارکہ بنا ابتدائی لوگوں کی طرف سے تھی، اور صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی، جو معاہدہ تھا، وہ توڑنے میں بھی پہل انہی لوگوں نے کی۔ یہاں بتلایا یہ جا رہا ہے کہ جب ہر معاملے میں یہ لوگ پہل کر کے ساری چیزیں، سارے معاہدے توڑ دیتے ہیں، تو اب تمہیں ان کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ تمہیں ان سے لڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیا تمہارے اوپر ان کا کوئی خوف اور رعب اور ڈر ہے؟ نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایک استفہامی انداز میں کہ کسی کے دل میں یہ ان کا کوئی خوف اور ڈر پیدا نہ ہو۔ فاللہ حق ان تخشى، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ ان تخشوه، کہ اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ایمان والے جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ ہی زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ ہم دنیا والوں سے تو ڈر جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ قاتلوہم، تم ان سے لڑو۔ جب تم ان سے لڑو گے، میدان میں آؤ گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے گا۔ وَيُخْزِيهِمْ، اور اللہ تمہارے ذریعے سے ان کو ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ ورنہ اگر اللہ چاہے کافروں پر براہ راست آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائے تو اللہ برسا سکتا ہے، اور اب بھی اگر اللہ اسرائیل میں یہ کام کرنا چاہے تو اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ ایمان والے نکلیں، لیکن اللہ ایمان والوں کے ایمان کو بھی آزماتا ہے نا۔ اللہ نے کوئی دستور بنایا دنیا کے کہ تم نکلو، تم ان کے خلاف لڑو، تو پھر تمہارے ذریعے سے میں ان کو ذلیل و رسوا کروں گا، اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو میں قتل کرواؤں گا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور میں ان کے مقابلے میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اس طرح میں ایمان والے لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا کر ان کو قلبی سکون اور اطمینان عطا فرماؤں گا کہ جب وہ کافر ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور مسلمانوں کو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا تو ان لوگوں کو اللہ نے قلبی سکون عطا فرما دیا، ان کے دلوں کو اللہ نے ٹھنڈک پہنچا دی۔ جن لوگوں کو مکہ سے نکالا گیا تھا ان کے گھروں پہ قبضہ کیا گیا اور انہیں بے سر و سامانی کے عالم میں نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ اب کیسی خوشی کا عالم ہوگا کہ آج وہ آدمی اس مکہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔
بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یا اللہ ہم سب کے سریعت پہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ برے اعمال سے تو ہم سب کے حفاظت فرما، یا اللہ اعمال پر اللہ تو ہم سب کو استقامت عطا فرما، یا اللہ جتنے دوست باپ بزرگ تیرے اللہ کے لیے درس قرآن سنتے ہیں اللہ ان کے سننے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے درس قرآن کے جتنے ساتھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین ہمارے اس عمل کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، دین دنیا کی بھلائیوں کا ذریعہ بنا، یا اللہ رزق کے حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے اللہ کو سب کے حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے ابا و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے اس عمل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ شریعت کے مطابق احسان ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کو صحت ایمان والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ یہ جتنے دوست باپ بزرگ بیٹھے ہیں یا اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان سب کا سایہ اپنی اولاد کے سروں پہ قائم اور دائم فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت والا معاملہ فرما، ہر پریشانی سے ہر امتحان سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم